مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے اور رسول تمہارے پیچھے کی جانب سے تم کو پکار رہے تھے. فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ. سو خدا تعالیٰ نے تم کو پاداش میں غم دیا بسبب غم دینے کے تاکہ تم مغموم نہ ہوا کرو، نہ اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، نہ اس چیز پر جو تم پر مصیبت پڑے. واللہ خبیر بما تعملون. اللہ تعالیٰ سب خبر رکھتے ہیں تمہارے سب کاموں کی. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة وعسى يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. یہ غزوہ احد کے متعلق بات چل رہی تھی. اہل ایمان پر اس غزوے میں ایک آزمائش آئی اور یہ مسلمانوں میں کچھ کی لغزش ہوئی اور اس لغزش کی وجہ سے ایک قومی نقصان سامنے آیا کہ فتح شکستیں بدل گئی اور بہت سارے مسلمان شہید ہوئے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے. تو ان آیات میں یہ بات بتائی کہ یہ سب چیزیں تو ہوئیں لیکن اس میں مسلمانوں کے لیے بڑی حکمت، بڑی مصلحت، بڑی تربیت کا سامان بھی ہے. اللہ تعالیٰ اس لغزش کی وجہ سے جو بظاہر مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی امتحان اور آزمائش بنی، اس میں مسلمانوں کے لیے بہت بڑی تربیت بھی ہے اور اس میں مسلمانوں کے لیے بڑی مصلحتیں اور بڑی حکمتیں بھی ہیں کہ جب تم فوج، مسلمانوں کی فوج جو ہے وہ باہمی حالات ایسے آئے کہ سب آپس میں ایک دوسرے سے تتر بتر ہو گئے، یعنی بھگدڑ مچ گئی اور ہر ایک کو اپنی اپنی پڑ گئی. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بلا رہے کہ ادھر آؤ، میں ادھر ہوں، میں ادھر ہوں، لیکن کوئی متوجہ نہیں ہو رہا. تو بڑی تکلیف ہوئی مسلمانوں کو اور ایک غم ہوا کہ فتح ہوئی تھی اور وہ شکست سے بدل گئی اور اتنے سارے ساتھی وہ شہید ہو گئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی زخم لگے. تو فرمایا یہ غم بھی کسی غم کا بدلہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل میں جو لغزش اور کوتاہی ہو گئی تھی اور آپ کو جو غم ملا تھا یہ اس غم کا بدلہ ہو گیا. اور ساتھ ساتھ جب غم آیا کرتے ہیں تو آدمی کے اندر پختگی بھی آتی ہے، مضبوطی بھی آتی ہے. جس کی زندگی میں کبھی کوئی پریشانی اور غم نہ آئے تو ذرا سی پریشانی سے بھی وہ بدحواس سا ہو جاتا. لیکن جس کی زندگی میں رنج ہی رنج ہو تو پھر اس کی زندگی میں رنج رہتا نہیں ہے، اس کی زندگی میں پھر رنج نہیں رہتا. تو فرمایا اس آزمائش میں تمہاری تربیت بھی ہوئی کہ تمہارے اندر مضبوطی آئے اور تمہارے دل مضبوط ہوں کہ اس قسم کے حالات پھر بھی تمہیں زندگی میں پیش آئیں گے، ناگواریاں آئیں گی، لیکن تم ثابت قدم رہو، مضبوط دل کے ساتھ اس کا مقابلہ کرو. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اسی غزوے میں، غزوہ احد میں مسلمانوں پر نیند طاری ہو گئی. نیند سے بھی یہ ہوتا ہے کہ جو منتشر خیالات دماغ میں ہوتے ہیں اس سے نجات مل جاتی، اس سے نجات مل جاتی ہے اور تھکاوٹ بھی ختم ہو جاتی ہے. عجیب عجیب سوچیں آ رہی ہوتی ہیں لیکن جیسی نیند آ جائے سکون آ جاتا ہے، ساری وہ منتشر سوچوں سے نجات مل جاتی ہے. بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے یہ. اور تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے. تو ذہنی طور پہ ایک انتشار تھا دماغ میں کہ شکست ہو گئی، یہ کیسا ہو گیا، اللہ نے نیند طاری کر دی. وہ سارے خیالات سے نجات مل گئی جو پریشان کر رہے تھے اور تھکاوٹ بھی دور ہو گئی. اس کے بالمقابل جو منافقین تھے ان کی نیند بھاگ گئی، ان کی نیند بھاگ گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کی بدگمانیاں کرنے لگے
کہ ہم سے تو وعدہ ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کو فتح ملے گی، یہ تو شکست ہو گئی۔ ہمیں تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت ہے، اور یہاں تو ہم نے کوئی اللہ کی مدد اور نصرت نہیں دیکھی۔ طرح طرح کی یہ بدگمانیاں ان کے دلوں میں آ رہی تھی، اور کہنے لگے کہ اگر ہماری رائے پہ عمل ہوتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ہمارا مشورہ یہ تھا کہ مدینہ سے باہر نہ نکلیں، یہ موقع لڑنے کا نہیں ہے۔ اگر ہماری یہ بات مان لی جاتی تو آج اتنے ساتھی ہمارے شہید نہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تقدیر ہر تدبیر پر غالب آ جایا کرتی ہے، تقدیر ہر تدبیر پر غالب آ جایا کرتی ہے، اور اگر تقدیر میں تمہارا لکھا تھا یہی مرنا تو کوئی نہ کوئی ظاہری سبب بنتا اور تم یہیں آ کے مرتے، تم یہیں آ کے مرتے۔ تو تقدیر ساری تدبیروں پر غالب آ جایا کرتا ہے۔ اگر تم گھروں میں بھی رہتے اور تمہارے لیے تقدیر میں یہی لکھا مرنا تھا تو تمہیں یہاں کسی نہ کسی بہانے میں آنا ہی پڑتا۔ اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر مسلمانوں کے لیے اس آزمائش میں اللہ تعالی مسلمانوں کے دلوں کو ان کے خلوص کا امتحان لیتے ہیں۔ کون اللہ کی خاطر یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، کنہیں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدوں پہ یقین اور ایمان ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بتایا کہ بسا اوقات چھوٹی غلطی بڑی غلطی کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے بسا اوقات آدمی کسی غلطی میں مبتلا ہو جائے تو اس کے ازالے کی فوراً فکر کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چھوٹی خطا اور چھوٹی لغزش کسی بڑے گناہ کا باعث نہ بن جائے، کسی بڑے گناہ کا باعث نہ بنے۔ جیسے نیکی کو کھینچتی ہے، اور ایک نیکی کی فوری بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد اس سے بڑے نیکی کی توفیق مل جائے، اس سے بڑی نیکی کی توفیق نصیب ہو جائے، تو یہ اس نیکی کا فوری بدلہ بھی ہے۔ اسی طرح کسی گناہ کی فوری سزا بھی یہ ہے کہ اس کے بعد ایک اور گناہ پہ آدمی کو جرت ہو جائے، آدمی کسی اور گناہ پہ جری ہو جائے، یہ اس گناہ کی فوری سزا بھی ہے۔ تو اسی کی طرف توجہ دلائی کہ اگر تم سے کوئی لغزش ہو گئی تو فوراً توبہ اور استغفار سے اس کا ازالہ کر لیا کرو اور اس کی تلافی کر لیا کرو۔ بس اوقات چھوٹی لغزش بڑے گناہ کا ذریعہ بن جاتی ہے اور کسی بڑی مصیبت کا ذریعہ بن جاتی ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو۔ اور پھر حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین پر جو اللہ کی خاص شفقت اور مہربانی تھی اس کا تذکرہ فرمایا کہ ٹھیک ہے تم پہاڑ پہ کھڑے تھے اور پھر مال جمع کرنے کے لیے میدان میں آ گئے اور تم سے وہ کوتاہی ہو گئی، اور پھر تمہارے دلوں کے اندر عجیب عجیب وسوسے بھی آنے لگے، سب ٹھیک ہے، اور تمہاری وجہ سے اللہ کے نبی کو تکلیف بھی ہوئی، لیکن اللہ نے تمہارے سارے قصوروں کو معاف کر دیا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ رب العزت نے تمہاری ساری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی معاف کرنے والے بڑے ہی حلم والے ہیں۔ تو یہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا جو اللہ کے یہاں ایک خاص مقام تھا اور اللہ تعالیٰ کی جو خاص رحمت اور مہربانی تھی اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔